قوت کو اختیار دی. میں آج کی پوری مجلس آپ کو سرکار عباس میں سنانا چاہتا ہوں اور بادشاہ کی زندگی کے وہ راز پڑھنا چاہتا ہوں جس رازوں سے شاید ابھی تک میری قوم کی نسل واقف نہ ہو سکی. چند جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 14 میں عباس نہیں تو عباس معصوم نہیں. عباس عصمت کے ہر درجے پہ فائز. حضرت عباس کی عصمت کی دلائل تو میں چھت تک انبار لگانے کے لیے تیار ہوں. پہلی دلیل آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتا ہوں. معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہنے. حضرت عباس ابن عبد المطلب یہ نبی اور علی کے چچا ہیں. یہ رسول کی تدفین کے بعد مولا علی کے گھر آئے. انہوں نے آ کے کہا اے علی آپ کے گھر میں جو نبی کے تبرکات پڑے ہیں وہ آپ مجھے دیں کیونکہ میں خاندان کا بزرگ ہوں اور بزرگ کے ہوتے ہوئے بیٹا یہ فون نیچے کر بزرگ کے ہوتے ہوئے یہ آپ تبرکات اپنے گھر میں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ رسالت مآب کا امامہ دستار انگوشتری نالین یہ مجھے دے دیجئے. امیر المومنین نے فرمایا چچا عباس بیٹھیے میں تبرکات لے کے آتا ہوں. علی حجرے میں گئے تبرکات لے کے رسول کا امامہ اٹھا کے جناب عباس ابن عبد المطلب کے سر پہ رکھا. دستار نبی دوش پہ ڈالی انگوشتری ہاتھ میں دی. فرمایا چچا عباس اٹھیے. کتب متفقہ اس بات پہ مکمل طور پہ متفق ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے ضعیفی میں جوانی کا زور لگایا. اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے. دیکھ کے کہتے ہیں علی کیا وزن رکھ دیا تو نے میرے اوپر مجھ سے تو یہ نہیں اٹھایا جا رہا. ابھی نے مسکرا کے فرمایا حسن باہر آ. بچپن کا شہزادہ باہر آیا. امیر المومنین نے وہی امامہ حسن کے سر پہ رکھا وہی ابا حسن کو پہنائی وہی دستار حسن کے دوش پہ دی وہی انگشتری حسن کو پہنائی. حسن نے چلنا شروع کیا. علی کی آواز آئی حسین تو بھی باہر آ. بچپن کا حسین باہر آیا وہی امامہ حسین کے سر پہ رکھا وہی ابا حسین کو پہنائی وہی انگشتری حسین کو پہنائی. حسین نے چلنا شروع کیا. علی نے وہی امامہ اپنے سر پہ رکھا وہی ابا خود پہنی وہی دستار خود لی. جب علی نے چلنا شروع کیا جناب عباس ابن عبد المطلب اپنی جگہ سے اٹھے. علی کے گھر کے بیرونی دروازے میں پہنچے. اللہ فرمایا چچا عباس یہ تبرکات تو لیتے جائیے لیکن میں اس بات پہ حیران نہیں ہو رہا یہ وزن میں نے نہیں اٹھایا اور تیرے بچوں نے کیسے اٹھا لیا. آخر یہ فاتح خیبر کے بیٹے ہیں یہ قوت پروردگار کے بیٹے ہیں. لیکن حیران میں اس بات پہ جا رہا ہوں جیسے ابا تجھے پوری آئی ویسے ہی حسن کو پوری آئی ویسے ہی حسین کو پوری آئی. مولا علی نے فرمایا چچا عباس یاد رکھنا یہ نبوت کا بوجھ ہے سوائے امامت کے کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا. معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہنے. اگر عباس معصوم نہ ہوتے تو سفین میں علی کا کرتا نہ پہنتا. سفین میں امیر المومنین کا کرتا پہنا. بعض بندے منبر پہ پڑھ دیتے ہیں زرہ پہنائی تھی علی کے کسی بھی بیٹے نے کبھی میدان میں زرہ نہیں پہنا. زرہ وہ پہنتا ہے جسے سامنے والے کے وار کا ڈر ہو. ان کے سامنے کوئی ٹکتا تو کرتا. ہاں ایک سنی کتاب سے مجھے یہ حوالہ نظر آیا تھا لیکن اس میں بھی ایک فضائل کی جملہ مزید لکھا ہوا تھا کہ جناب مالک اشتر نے کہا تھا سفین میں جب جناب عباس جا رہے تھے تو مالک اشتر نے کہا شہزادے پہلی جنگ ہے بغیر زرہ کے نہ کیجئے گا سامنے بہت بڑے تیر انداز. یہ کہہ کے مالک اشتر دوڑے اور خیمے سے ایک زرہ لوہے کی لے کے لا کے جناب عباس کے جسم پہ رکھی رکھ کے کہا شہزادے زرہ بڑی ہے. جناب عباس مسکرا کے فرماتے چچا مالک اشتر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے زرہ کی ضرورت ہے. جملہ سنیے گا آگے.
فرمایا سمجھتا تو میں ہوں کہ آپ علی کے بیٹے ہیں، لیکن پھر بھی میدان میں حفاظتی انتظامات تو مکمل ہونے چاہیے۔ فرمایا اچھا پھر مجھے بتائیے یہ ذرہ کتنی بڑی ہے؟ جناب مالک اشتر کا ایک بلش ایک ہاتھ بڑی ہے۔ جہاں سے جناب مالک اشتر نے ہاتھ رکھا تھا عباس نے وہیں سے کاٹی۔ لوہے کی ذرہ کا کٹنا تھا۔ مالک اشتر نے کہا اے علی کا بیٹا یہ داؤد نبی کا معجزہ تھا، وہ لوہے کو موم کرتا تھا۔ عباس مسکرا کہتے ہیں وہ ہمارا نام لے کے کرتا تھا، ہم خود کر رہے ہیں۔ نحنو اسماء الہیہ، ہم ہیں وہ اللہ کا اسم۔ حضرت عباس کی عصمت کی دوسری دلیل، معصوم کو غسل ہمیشہ معصوم دیتا ہے، کیونکہ معصوم کے جسم میں کچھ ایسے راز ہوتے ہیں جسے سوائے معصوم کے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے رسالت مآب نے بھی فرمایا تھا اے علی میرے غسل میں اگر کوئی میرا غلام شریک ہونے لگے تو اسے نہ ہونے دینا ورنہ اندھا ہو کے نکلے گا۔ معصوم کو غسل ہمیشہ معصوم دیتے۔ عباس معصوم نہ ہوتے تو حسن کے غسل میں شریک نہ ہوتے۔ سید الساجدین کی زندگی میں سجاد زندہ تھے لیکن عباس غسل میں شریک تھے۔ تیسری دلیل، جناب سیدہ نے عباس کو بیٹا کہا اور جناب حسن نے وصیت نامے میں لکھوایا تھا حسین اگر میرے بعد صدق ملے اس میں عباس کی اولاد کا حصہ رکھنا، اس لیے کہ یہ ہماری ماں کا بیٹا۔ چوتھی دلیل، عباس کلو نہ محمد میں آتا ہے۔ اس سے بھی اگلی وزنی دلیل دینے لگا ہوں ذکر العباس کتاب کے حوالے سے۔ یہ حدیث آپ نے بہت دفعہ سنی ہے، نبی نے کہا اول ہونا محمد، آخر ہونا محمد، اوسط ہونا محمد، اول بھی محمد، آخر بھی محمد، اوسط بھی محمد۔ نبی نے یہ نہیں کہا پہلا آخری، اوسط کا لفظ ہے، درمیان والا محمد۔ اوسط عربی زبان میں کہتے ہیں وسط کو، وسط کہتے ہیں نصف کو۔ اگر میں لغت کے اعتبار سے دیکھوں تو جو ترازو نہیں ہوتا جسے آپ اپنی زبان میں تکڑی بولتے ہیں، اس کے اوپر ایک لکڑی کا ہینڈل لگا ہوتا ہے جو دونوں ترازوؤں کو برابر رکھتا ہے، اس لکڑی کے ہینڈل کو عربی میں اوسط کہتے ہیں۔ جو دو پلڑوں کو برابر رکھے اسے اوسط کہتے ہیں۔ نبی نے کہا میرا اوسط بھی محمد ہے۔ اگر ہم 12 میں اوسط ڈھونڈے 6 ادھر چلے گئے، 6 ادھر چلے گئے، اوسط نظر نہیں آیا۔ میں 14 میں آؤں تو 7 ادھر چلے گئے، 7 ادھر چلے گئے، اوسط پھر نظر نہیں آ رہا۔ ذکر العباس عبدالرزاق المکرم کی کتاب کا حوالہ جعفر صادق سے پوچھا گیا مولا آل محمد کا اوسط کون ہے؟ فرمایا ہمارا عباس ہمارا اوسط ہے۔ ہمارے عباس کو ہمارا اوسط۔ سخی کے دودھیال کا تعارف تو آپ نے لاکھوں دفعہ سنا، آج مجھے سنو غازی کے ننہال کون؟ جناب عباس کی والدہ گرامی، میں کیا فضیلت بیان کروں شہزادی کی۔ ایک سطر پڑھوں گا، گجرات میں جملے کی قدر ہوئی تو بات آگے بڑھاؤں گا۔ ام البنین اس آسمان وفا کو کہتے ہیں جس کے چاند کا نام عباس۔ وہاں واضح عباس، شکریہ شکریہ، بادشاہ حسین عزت عطا فرما۔ وہ آسمان وفا ہے ام البنین جس کے چاند کا نام عباس۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے اللہ مجھے چاند سا بیٹا دے، چاند نہیں، چاند